السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ترمذی کی روایت ہے 2639. روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جدا کرے گا ایک مرد کو میری امت سے اور سامنے لایا جائے گا اس کو لوگوں کے قیامت کے دن. پھر کھولے جائیں گے اس کے 99 دفتر گناہوں کے. ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر پہنچے گی. پھر فرمائے گا کہ تو انکار کرتا ہے اس میں سے کسی گناہ کا کہ تجھ پہ کوئی ظلم کیا گیا ہے، یا تو اس بات پہ تجھے کوئی مسئلہ ہے کہ میرے کاتبوں کی طرف سے کہ ان کی طرف سے تجھے کوئی شکایت ہے. تو وہ کہے گا کہ نہیں اے رب میرے. سو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا تجھے کچھ عذر ہے؟ وہ کہے گا یعنی کہ کوئی شکایت، کوئی سوال ہے تجھے، عذر کوئی ہے، کوئی نقص نظر آ رہا ہے اس کے اندر؟ وہ کہے نہیں اے رب میرے. فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ نہیں، تیری نیکی بھی ہے ہمارے پاس اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی کہ ایک پلڑے کے اندر اس کے اتنے گناہ اس کے کہ 99 دفتر ہے، یعنی کہ زمین سے آسمان تک اس نے گناہ کر کے آیا ہے اور اس کو اپنی وہ نیکی یاد بھی نہیں ہے. اتنے کم اس نے نیکیاں کی. اس پہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، تمہیں کوئی شک تو نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ تمہاری ایک کچھ نیکی بھی ہے اور ہم تم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پہ کوئی ظلم نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نکالے گا ایک پرچہ، اس میں لکھا ہوگا گواہی دیتا ہوں میں کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ. گواہی دیتا ہوں میں کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اس کے ہیں اور رسول اس کے. پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ جا اپنے اعمال تولانے کو، کہ دیکھ اپنے اعمال تولنے کے لیے کہ یہ نیکی ایک پلڑے میں ڈالیں گے اور باقی تیرے اعمال جو 99 دفتر جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں ڈالیں گے. سو وہ عرض کرے گا اے رب میرے، اس پرچے کا کیا وزن ہوگا ان دفتروں کے روبرو، کہ میرے گناہ تو بہت ہے اور یہ پرچے پہ صرف میں نے کلمہ ہی تو پڑھا صرف. سو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکھ دیے جائیں گے وہ دفتر ایک پلڑے میں میزان کے، اور وہ پرچہ ایک پلے میں جو صرف ایک کاغذ ہلکا سا پھلکا سا جس کے اوپر صرف ایک کلمہ لکھا ہوا ہے. تو وہ ہلکے ہو جائیں گے وہ دفتر 99 دفتر، اور بھاری ہو جائے گا وہ پرچہ، اور برابر نہیں ہو سکتی کوئی چیز اللہ کے نام مبارک کے آگے. سبحان اللہ. یعنی اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ توحید اور اتباع سنت بڑی چیز ہے، اور اقرار توحید رسالت اصل اصول ہے نجات کا. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک طرف جب اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ توحید کی اتنی بڑی بات ہے کہ توحید کو، اللہ کو برحق معبود ماننا، ایک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، یعنی جو ہمارا کلمہ ہے اس کا اتنا بڑا وزن ہے. تو اس چیز کا ہمیں اس توحید کی لاج رکھنی ہے، توحید کا خیال بھی کرنا ہے کہ توحید ہے کیا. یعنی جس توحید کے معاملے کے اندر آپ کو اگر شک و شبہ بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دور ہو جاؤ. جس کے اوپر اتنا اجر و اتنا انعام ہے، اتنا بڑا اس کے اوپر ہے، تو اس سے آپ دور ہو جاؤ. کھلا شرک تو سب کو نظر آتا ہے کہ بھائی کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، بڑی موٹی بات ہے تو سب کو نظر آ رہی تھی. ہر فرقے کا ہر شخص یہی چیز سمجھتا ہے اس بات کو. لیکن جو چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، جو
حدوں کے قریب لے کر آتا ہے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. کہ جہاں پہ اگر ٹینشن ہے کہ نہیں یار پتہ نہیں، دل خود آپ کا ضمیر کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، پتہ نہیں کرنا چاہیے بھی نہیں چاہیے کہ تو اس سوال سے بہتر ہے کہ نہ کرے آدمی، خالص توحید پہ رہے. جب اتنا بڑا ہے کہ صرف توحید کے اوپر اور رسالت کو ماننے والے کے اوپر سارے گناہوں کو اللہ بخش رہا ہے، تو اس کی اہمیت بھی اتنی بڑی ہے. اور رسالت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اتباع سنت پہ عمل کرنا ہے. شکریہ.